الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، آج میں رمضان المبارک کی 2 تاریخ ہے اور میں آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے جدید مسائل کچھ آپ حضرات کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ حضرات ضرور ضرور رمضان المبارک کے اس جدید مسائل کو پڑھیں، سنیں، اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ حضرات اسے شیئر کریں گے، اپنے دوست و احباب تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ مسئلہ آپ پہلا سماعت کر لیں کہ آج ہم افطار کس طرح سے کرتے ہیں اور افطار کرنے کا طریقہ کیا ہے، سنت کیا ہے۔ تو مسئلہ افطار کرنے کے بعد افطار جو ہم کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں دعا پڑھنی ہے یا بعد میں پڑھنی ہے۔ تو آپ سے سنیں کہ افطار کرنے کی دعا افطار کے بعد پڑھنا سنت ہے، قبل افطار نہیں۔ یعنی جو بہت سے لوگ دیہات میں کرتے کیا ہیں، شہروں میں کرتے کیا ہیں کہ اذان ہوتی ہے اور فوری طور پہ وہ پہلے پڑھتے ہیں اللہم لک صمت آمنت بک علی رزقک افطرت۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد کوئی چیز کھاتے ہیں، لیکن نہیں، جیسا کہ مسئلے کے اندر آیا، اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان اپنے کتاب فتاوی رضویہ جلد دوم صفحہ نمبر 51 میں تحریر فرماتے ہیں کہ پہلے دعا نہیں بلکہ افطار کرنا سنت ہے، بعد میں دعا پڑھنا چاہیے۔ تو پتہ کیا چلا کہ افطار کرنے کے دعا افطار کے بعد پڑھنا سنت ہے، قبل افطار یعنی افطار کے پہلے نہیں۔ مسئلہ روزہ کی حالت میں گل یا منجن یا کولگیٹ کا استعمال سخت منع ہے۔ بعض صورتوں میں روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ فتاوی فیصلہ فقہی بورڈ۔ دوسرے آگے دیکھتے چلیں، روزہ کی حالت میں انار یا بانس کی لکڑی کے علاوہ ہر کڑوی لکڑی کی ہی مسواک بہتر ہے۔ در مختار جلد اول صفحہ نمبر 235۔ اب آگے دیکھیں مسئلہ گلوکوز کا ڈراپ یا طاقت کا انجیکشن لگوانے سے روزہ فاسد نہ ہوگا، اگرچہ بھوک اور پیاس سے بچنے کے لیے ایسا کرے تو مکروہ ہے۔ فتاوی مستفاد فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203۔ مسئلہ روزہ کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنے میں کوئی حرج نہیں۔ فتاوی مستفاد الشامی جلد 2 صفحہ نمبر 395۔ مسئلہ بغیر سحری کے روزہ رکھنا جائز ہے۔ فتاوی فیض الرسول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 513۔ مسئلہ روزہ کی حالت میں عطر لگانا، پھول سونگھنا، سرما، تیل لگانا، بال ترشوانا، منہ زیر ناف منڈنا، بام لگانا، ویسلنگ یا کریم لگانا، تیل کی مالش کرنا، یہ سب جائز ہیں۔ ان سب چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فتاوی مرکزی دارالافتاء بریلی شریف صفحہ نمبر 358۔ مسئلہ سورج ڈوبنے کے بعد بلا تاخیر فوراً افطار کریں، اذان کا انتظار نہ کریں۔ فتاوی فیض الرسول جلد 1 صفحہ نمبر 512۔ مسئلہ ماہ رمضان کی راتوں میں جیسا کہ ایک مشہور مسئلہ ہے کہ بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں،
قرآن مجید میں آیا کہ جائز ہے، قرآن مجید پارے 2 رکوع 5۔ مسئلہ روزہ کی حالت میں غسل کرنے یا احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بہار شریعت وغیرہ۔ ایک مسئلے اور اب سماعت کریں کہ عید اور بقرعید اور ایام تشریق، یہ 3 چیز ہیں، عید، بقرعید اور ایام تشریق۔ یعنی ایام تشریق ہوتا ہے 11، 12، 13 ذی الحجہ کی تاریخ ہیں، کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ بہار شریعت جلد 5 صفحہ نمبر 122۔ بعض حضرات کرتے کیا ہیں کہ روزہ رکھنے والے کرتے کیا ہیں کہ بقرعید کے دن قربانی کرنے والے روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم روزہ ہیں، تو روزہ نہیں رکھا جاتا، بلکہ مستحب طریقہ یہ ہے کہ عید کے دن کوئی میٹھی چیز کھا کر جائے اور بقرعید کے وقت میں وہ نماز پڑھ کر آئے اور کوئی میٹھی چیز کھائے۔ ہاں، اگر فوری طور پہ اس کے گھر میں قربانی ہو جاتی ہے تو مستحب طریقہ یہ ہے کہ قربانی دینے والا پہلے قربانی کی گوشت کھائے، لیکن روزہ رکھنا اس دن کا حرام ہے۔ چند مسئلے اور ہیں جو سامنے آپ دیکھتے چلیں کہ روزہ رکھنے کے لیے اگر حائضہ عورت ٹیبلٹ کا استعمال کرے تو اس کا روزہ صحیح ہے، البتہ اس کا یہ فعل جائز نہیں کہ بہت ساری بیماریوں کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اور بہت سی ساری بیماریوں میں مبتلا آدمی ہو جاتے ہیں، اس لیے ایسا کرنا یہ فعل جو ہے یعنی یہ کام جائز نہیں۔ لیکن اگر کر بھی دیا تو روزہ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مستفاد ہدایہ اولین صفحہ نمبر 3۔ مسئلہ جو شخص روزہ رکھے اس پر صدقہ فطر واجب ہے، کیونکہ صدقہ فطر کے وجوب کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں۔ بعض ایسے لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص روزہ نہیں رکھتا ہے اس کے لیے صدقہ فطر نہیں، بلکہ جو شخص روزہ رکھے اس پر بھی صدقہ فطر اور جو نہ رکھے اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ تو روزہ رکھنا شرط نہیں۔ شامی جلد 2 صفحہ نمبر 5۔ مسئلہ ادائے رمضان کا روزہ اور نذر معین نفلی روزہ کی نیت سے رات میں سے کرنا ضروری نہیں۔ اگر ظہر کبریٰ یعنی دوپہر سے پہلے نیت کر لی تب بھی یہ روزے ہو جائیں گے، اور ان تینوں روزوں کے علاوہ قضاء رمضان، نذر غیر معین اور نفل کی قضا وغیرہ روزہ کی نیت میں عین اجالا شروع ہونے کے وقت یا رات کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی روزہ کی نیت اگر 10 بجے دن میں کی تو روزہ نہ ہوا۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138۔ آخری احادیث آپ جو ہے مسئلہ سماعت کر لیں کہ حالت جنابت میں روزہ درست ہے، اس سے روزے میں کوئی نقص و خلل نہیں آئے گا کہ طہارت بجمع ائمہ اربعہ شرط صوم نہیں ہے۔ البتہ وہ شخص نماز قصداً چھوڑنے کے سبب اشد گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، گناہ کبیرہ کیا اس کا گناہ اس کے سر ہوگا، جیسا کہ فتاوی رضویہ جلد 2 صفحہ نمبر 51 میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی تحریر فرماتے ہیں۔ لہذا میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ اس مسئلہ کو ضرور سنیں اور آپ حضرات اس پہ مکمل طور پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ حضرات اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ اس ویڈیو کو آپ آگے بڑھائیں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو مسئلے کی جانکاری اس طرح لینا ہو تو آپ مقصود القادری چینل کو کھولیں اور اس پہ آپ دیکھیں، کمنٹ کریں اور آپ مشورہ سے نوازیں۔ انشاءاللہ العزیز آگے بھی آپ کو اسی طرح کی باتیں آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ السلام علیکم۔